بہرحال ایک اشکال یہ آتا ہے کہ حرف لاکن جو ہے، حرف لاکن حروف معانی پڑھائی جاتی ہیں. حروف معانی کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں اور مستقل ایک کتاب آتی ہے اس کے اوپر. مدارس دینیہ میں بہت ساری حروف معانی کے سلسلے میں مزید جو مصطلحات کے اوپر کتاب ہیں فقہ کی، اس کے اندر حروف معانی کا تذکرہ ہوتا ہی رہتا ہے، چاہے وہ اصول الشاشی ہوں یا پھر آگے کی کتاب ہوں. بہرحال حرف لاکن کے سلسلے میں جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ لاکن جو لایا جاتا ہے عربی لغت کے اندر، وہ پچھلی باتوں کا تدارک کے لیے، تلافی کے لیے، ما قبل کے اندر جو نفی ہے اس کی تلافی کے لیے، لایا جاتا ہے کہ پہلے بات کی نفی کر دیا جائے اور دوسری بات کو ثابت کر دیا جائے. تو پہلی بات کی نفی کے لیے اور دوسری بات کو ثابت کرنے کے لیے حرف لاکن لائی جاتی ہے. مثال کے طور پر زید نہیں آیا اور خالد آیا، تو زید کے نہ آنے کی خبر دی گئی، لاکن لایا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے خالد کے آنے کی تشبیہ دی گئی. لہٰذا یہ معلوم چلا کہ لاکن ما قبل کی نفی کے تدارک کے طور پر لایا جاتا ہے. تو مسئلہ آتا ہے کہ اس کے اندر کیا تدارک ہے، کیا مسئلہ تھا جس کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. تو سب سے پہلے ابوت کی نفی کی گئی، لیکن سے پہلے بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہیں، والد نہیں ہیں. تو تمہارے مرد کی یعنی باپ کی ابوت کی نفی کی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اس کا اس بات کیا گیا. تو پہلے ابوت کی نفی کی گئی، والد ہونے کی نفی کی گئی رجل کے سلسلے میں، اور اللہ کے رسول ہیں اس کا اس بات کیا گیا، تو لاکن کو لایا گیا. اب یہ معاملہ آتا ہے کہ ابوت کی جب نفی کی گئی ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب جو ہے ابوت کی بالکلیہ نفی ہو جائے، یعنی جسمانی بھی ہو جائے اور روحانی بھی ہو جائے، یعنی دونوں نفی کا ایک گوشہ پایا جاتا تھا. یہی اشکال ہے جو قادیانی کرتے ہیں، یہی اشکال ہے اس آیت کے اندر. لاکن کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ جب ابوت کی نفی کی گئی ہے تو جسمانی بھی ہوگی اور روحانی بھی ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، صرف جسمانی ابوت کی نفی ہے، روحانی ابوت ثابت ہے. وہ کیسے؟ وہ یہ کہ یہاں پر جو لایا گیا ہے لیکن، تو ابوت جسمانی کی نفی ہے، اس کے بعد لیکن رسول ہیں اللہ کے. تو رسول جو ہوتا ہے، ہم نے قرآن مقدس کی آیت ہیں، احادیث موجود ہے اس پر کہ رسول اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے. جسمانی اعتبار سے نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے، روحانی اعتبار سے ہوتا ہے. تو جب سارے کے سارے نبی اور رسول اللہ جو اپنے بندوں کے اور اپنی امت کے والد ٹھہرے، تو رسول نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطا کی تھی کہ ان کی ابوت کے جسمانی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی روحانیت کی بھی نفی کر دی جائے. لہٰذا ظاہر بات ہے جب ان کی قائم ہے تو ان کی بھی قائم رہنی چاہیے. لہٰذا یہ تو ماننا پڑے گا کہ ابوت جسمانی کی نفی ہوئی ہے، ابوت روحانی کی نفی نہیں ہوئی ہے. لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر جو انبیاء ہیں وہ جب اپنے امت کے باپ ٹھہرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اور طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مرکز نبوت ہیں، لہٰذا آپ نبیوں کے بھی باپ بنیں گے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انسان پیدا ہوئے، چاہے وہ حضرت آدم ہوں یا آدم کی اقوام ہوں، حضرت نوح ہوں یا حضرت نوح کی امت ہوں، دیگر انبیاء ہوں یا ان کی امت ہوں، ان تمام کے سب سے پہلے ابوت کے سلسلے میں انبیاء کے جو ہے والد بنیں گے، پھر اس کے بعد ان انبیاء کی جو روحانی اولاد ہیں ان کے دادا بنیں گے. لہٰذا ابوت سے ابوت جسمانی مراد ہے نفی سے، اور روحانی ثابت ہے. اسی بیان کو لانے کے لیے حرف لاکن لایا اور رسول کو جو ہے قائم رکھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھ جب ابوت کی نفی کی گئی ہے تو رسول کی بھی نفی ہو جائے. حرف لاکن بتا رہا ہے کہ پہلے کی نفی ہوتی ہے، بعد کو ثابت کیا جاتا ہے، لہذا رسول ثابت ہے. اب مسئلہ آتا ہے کہ حرف لاکن کے بعد ایک اشکال یہ بھی پیش کیا گیا کہ النبیین میں خاتم النبیین کے اندر جو النبیین ہے اس کے شروع میں الف لام ہیں،
یہ چونکہ ساری کی ساری مباحث علماء کے لیے ہیں، علماء ہی سمجھیں گے ان باتوں کو۔ تو النبیین کا الف لام یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ استغراق کے لیے نہیں ہے، یعنی الف لام کو استغراق کے علاوہ مانا جائے، عہد کا مانا جائے، چاہے ضمنی ہو یا کوئی بھی ہو۔ بہرحال قادیانیت یہ کہتی ہے کہ الف لام یہ عہد کا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم پتہ کیسے لگائیں کہ یہ الف لام جو ہے یہاں پر عہد کا ہے یا استغراق کا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم کو جب لغت کی بات ہے تو لغت کے پاس جانا پڑے گا، لغت والوں کے پاس جانا پڑے گا، اپنے سے بڑوں کے پاس جانا پڑے گا۔ میری اور آپ کی تفسیر کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم قرون اولیٰ میں جائیں گے اور وہاں سے اور ماہرین لغت کی خدمت میں جائیں گے اور وہاں سے پوچھیں گے کہ بھائی یہاں پر جو الف لام ہے کس کا ہے اور یہاں پہ کون سا الف لام آ سکتا ہے۔ یہاں پر دو باتیں، نمبر ایک، کیا یہاں پر جو الف لام ہے اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ جو الف لام جمع پر داخل ہو، کوئی بھی الف لام جب جمع پر داخل ہوگا تو استغراق کا ہوگا۔ یہ متفقہ اصول ہے اہل لغت کا کہ جو الف لام جمع پر داخل ہوگا وہ استغراق کا ہوگا۔ یہاں پہ النبیین جمع ہے، یہاں پہ الف لام داخل ہے، یہ بھی استغراق کا ہوگا۔ اور استغراق کے اندر شمولیت ہوتی ہے، خصوص نہیں ہوتا، یعنی تمام نبیوں کے رسول ہیں، تمام نبیوں کے خاتم ہیں، تمام انبیاء کے خاتم ہیں، چاہے رسول سے تعلق رکھتے ہوں یا نبی سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو الف لام یہ بتا رہا ہے کہ خاتم النبیین تمام کے تمام ہیں، یہ استغراق کا ہے۔ دوسری بات، جمہور کا جو مسلک ہے الف لام کے سلسلے میں اور استغراق کے بارے میں وہ یہ ہے کہ استغراق کا ہونے کے لیے الف لام کا تعریفی ہونا ضروری ہے، جمع پر آنا شرط نہیں ہے۔ میں نے ایک لغت پیش کی، یہ دوسری لغت ہے کہ جمع پر استغراق کا ہونے کے لیے جمع شرط نہیں ہے، ساتھ میں اس کا تعریفی ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر تعریف پر داخل ہو رہا ہے، تو دونوں لغت بتا رہی ہے کہ جب الف لام تعریفی ہوگا، چاہے جمع پر آئے یا کس پر بھی آئے، تو پھر وہ بن جاتا ہے استغراقی کا۔ اچھا، پھر اشکال عروج کیا کہ استغراق کا ہم مانتے ہیں کہ اہل لغت کے اعتبار سے ہے، لیکن عرف کے اعتبار سے، مجازی اعتبار سے یہ استغراقی نہیں ہے بلکہ عہد کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا فقہ کا اصول ہے کہ بھائی جب حقیقت موجود ہو تو مجاز مراد نہیں لیا جا سکتا، لہٰذا حقیقت کو چھوڑ کر کے مجاز کی طرف عدول کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، لہٰذا جب تک حقیقت پر عمل کرنا متعذر نہ ہو مجاز کو نہیں لے سکتے ہیں، عرف کو نہیں لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حقیقت پر عمل کریں گے، یہاں پہ حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہے ہی نہیں، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ یہ استغراق کا ہے، اور جب یہ استغراق کا ہوگا تو انبیاء تمام انبیاء کے خاتم ہوں گے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات، میں نے آپ کے سامنے انبیاء، رسول اور نبی کی تعریف کی، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، اور خصوص کے ساتھ یہاں پر ان کا وہ معاملہ ہوتا ہے۔ فریق مخالف کا ماننا ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ جو ہے ختم نبوت کا معنی غلط کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کیجئے۔ قادیانی کے دو رخ ہیں، نمبر ایک ان کی نبوت سے پہلے کا مسئلہ، نمبر دو ان کی نبوت کے بعد کا مسئلہ۔ وہ نبوت کے اظہار سے پہلے کی جو کتابیں ہیں قادیانی کی، آپ اسے اٹھائیں، خود قادیانی کے قلم سے لکھی ہوئی بات ہے۔ وہ ختم نبوت کا معنی جو ہے آخری نبوت کرتا ہے، ختم نبوت کا معنی انتہا کے طور پر، ختم کرنے کے طور پر اور مہر کے طور پر کرتا ہے۔ اٹھا لیں کتاب، تریاق القلوب جو ہے ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس نے ایک بات چھڑی ہے، ایک واقعہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں جب پیدا ہوا تو یعنی میرے گھر کے اندر ایک ساتھ دو لوگ پیدا ہوئے، نمبر ایک میں اور میرے ساتھ میری بہن۔ تو سب سے پہلے میری بہن پیدا ہوئی، اس کے بعد میں پیدا ہوا، یہ بات اس نے کہی۔ اچھا، اس کے بعد کہتا ہے کہ میری بہن کے بعد میں جو پیدا ہوا تو اس کے بعد میرے گھر کے اندر کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اس اعتبار سے کہ میں سب سے اخیر اولاد ہوں اپنے ماں باپ کا، میں خاتم الاولاد ٹھہرا۔ یہ بات تریاق القلوب کے اندر لکھی ہے، صفحہ نمبر 379 کے اندر کہتا ہے کہ میں سب سے آخری میں پیدا ہوا، اس اعتبار سے میں خاتم الاولاد ٹھہرا۔
میں کہتا ہوں کہ آخری میں آنے کا یہ مطلب ہے کہ خاتم الاولاد ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم آخری میں آئے ہیں تو خاتم الانبیاء کیوں نہیں ہوئے؟ اگر آپ یہاں پر ذلی نبی ہونے کا تصور دے سکتے ہیں کہ آپ کے مہر سے نبوت چلتی ہے، آپ کے ذل سے نبوت چلتی ہے، تو بتائیں اگر آپ آ گئے ہیں تو آپ کے آنے کے بعد آپ کی مہر جس پر لگئی آپ کے والدہ کی زندگی میں یا زندگی کے بعد، کبھی بھی آپ جو ہے آپ کے بھائی پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کی بہنیں پیدا ہو سکتی ہیں، آپ کی ماں کے پیٹ سے بچے پیدا ہی ہوتے رہیں گے قیامت تک، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو بھئی جب آپ یہ الزام اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں، رسول اللہ کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ تو خاتم الاولاد ہونے کا نظریہ ایک آپ نے پیش کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، وہ یہ ہے کہ خاتم الاولاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آخری اولاد، تو خاتم النبیین کا معنی بھی یہاں پر وہی لینا پڑے گا۔ دوسری بات، محمد علی لاہوری جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ یہ شخص ہے جو مخرج ہے، یعنی اس کو کافر قرار دیا گیا ہے، بیان القرآن کے اندر خاتم النبیین کا معنی لکھتا ہے کہ لغت میں ختم اور تباہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں، تباہ کا معنی اور ختم کا معنی دونوں کے معنی ہیں ڈھانک دینا کسی چیز کو، ایسے مضبوط طریقے سے ڈھانک دینا کہ کوئی چیز اندر نہ جا سکے اور اندر کی چیز باہر نہ آ سکے۔ یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا متبعی محمد علی لاہوری جو یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھیں بیان القرآن کے اندر خاتم النبیین کا یعنی ختم کا معنی آخری انتہا کے ہیں، ایسا کہ جس کو لفافوں سے بند کر دیا جائے کہ اندر کی باہر اور باہر کی چیز اندر نہ آ سکے، یہی ہم مانتے ہیں۔ دوسری بات، حقیقت الوحی ایک کتاب نکلی، اس کے اندر جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے خود ختم نبوت کا معنی دیکھیں کس انداز پر کیا ہے، کہتا ہے وَإِنَّ رَسُولَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِ انْقَطَعَ السِّلْسِلَةَ الْمُرْسَلِينَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور رسولوں کا ان کے بعد رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ صاف صاف لکھتا ہے۔ حقیقت الوحی عربی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 24 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں جو وہ کہتا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے ایک کتاب لکھی حمامۃ البشرا، اس کتاب کے اندر بھی اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قد انقطع الوحی بعد وفاتہ وختم اللہ بہ النبیین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کا سلسلہ کو ختم کر دیا۔ اب بتائیں کہ میں کہتا ہوں کہ قادیانی کی پہلی عبارت کی بات مانی جائے یا بعد کی بات مانی جائے؟ پہلے اندر کہتا ہے، پہلی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھتا ہے، اور ابھی کہتا ہے کہ نہیں، خاتم جو ہے سلسلہ جاری ہے نبیوں کا۔ یہ تضاد ہے، یہ نہیں چلنے دیا جائے گا۔ لہٰذا آخر میں ایک بات اور آپ کے سامنے آ جانی چاہیے، اس کا ماننا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، بڑے ببانگ دہل کے ساتھ اس کے لوگ کہتے ہیں کہ نبوت یعنی منقطع جو ہے ختم المرسلین یعنی خاتم النبیین کا سلسلہ جو ہو گیا وہ مانتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ ذلی نبی کا سلسلہ یہ بند نہیں ہوا ہے، یعنی غیر تشریعی نبی کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر گویا کہ میں ایسا رسول ہوں، میں ایسا نبی ہوں کہ مجھے نبوت ملی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی متبع سنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ان کی محبت کے اندر میں اتنا استغراق ہو گیا، اتنا غرق ہو گیا کہ میں نبی بن گیا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ گویا کہ یہ اس نے ایک شوشہ نکالا کہ نبوت جاری ہے اور نبی بننے کے لیے استغراق النبی شرط ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی جو ہے بہت آگے نکل جائے اور ولی بن جائے، خطب بن جائے تو وہ نبی بن سکتا ہے۔ اس نے ایک دعویٰ پیش کیا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، مان لیتے ہیں بالفرض نعوذ باللہ من ذالک کہ ایسا ہو کہ محبت رسول میں انسان بہت آگے چلا جائے تو نبی بن جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو اگر مان لیا جائے تو پھر وہ نبی ہی کیوں بنے گا؟ رسول بھی تو بن سکتا ہے۔ ایک اسٹیپ رکھتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے یعنی سنت کی پیروی کرتے کرتے نبی بن سکتا، تو ایک اسٹیپ اوپر بھی تو رہنا چاہیے کہ رسول بھی بن سکتا ہے۔ رسول نے کیا گناہ کیا کہ اس کے اسٹیپ کو ختم کر دیا جائے، نبوت تک محدود کر دیا جائے؟ تو یہ تو سلسلہ قائم ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رفعت کہاں گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی مراتب کا کیا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے اندر فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی نبی، یہ بھی نبی، ان پر بھی دروازہ نبوت جاری، ان کے بعد بھی دروازہ نبوت جاری۔
تو کوئی فرق امتیاز طر امتیاز ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کو مانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو گئی، ان کا بلند مراتب تو گیا، ہاتھ سے گیا۔ دوسری بات، نبوت کی پیروی کرتے کرتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے کرتے اگر کوئی نبی بن سکتا ہے تو پھر میرا دعویٰ ہے کہ اللہ کے سلسلے میں، کہ اگر اللہ کا کوئی سچا بندہ خوب عبادت کرتا ہو اور اللہ کا جو ہے بہت ہی مخلص بندہ اللہ کی خوب عبادت کرتا ہو، بلند مراتب تک پہنچ گیا، تو کیا اللہ کی پیروی کرتے کرتے، اللہ کا حکم مانتے مانتے، اللہ کا مقرب ہوتے ہوتے اور اتنا اللہ کا رنگ چڑھا کہ کیا وہ اللہ بن گیا؟ تو اللہ بننے کا امکان بھی تو ہو سکتا ہے۔ جب محنت اور استغراق النبی کے اندر، محبت رسول کے اندر کوئی نبی بن سکتا ہے تو محبت خدا کے اندر خدا کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک مسئلہ ہے کہ جب نبی بن سکتا ہے تو خدا کیوں نہیں بن سکتا؟ تو اس سلسلے کو آپ کتنا دراز لے کر کے، کہاں تک لے کر کے جانا چاہیں گے؟ پھر تو یہ ہوا کہ کل کو کوئی کہے گا کہ میں اللہ کی محبت میں اتنا ڈوب گیا کہ میں خدا بن گیا، میں رسول کی محبت میں اتنا ڈوب گیا کہ میں رسول بن گیا، میں نبی کی محبت، پھر تو ہزاروں انبیاء پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے میں بات کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقام ہے، اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑا انعام کے طور پر ان کو ایک معجزاتی ایک عنصر دیا ہے، وہ ہے ختم نبوت، کہ دنیا کے اندر سب سے بلند مقام تک اگر کوئی پہنچا ہے تو وہ رسول اور انبیاء کی ذات ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بلند اور بالا مانتے ہیں تو انبیاء سے اوپر مانیں، اگر انبیاء کے برابر مانتے ہیں یا انبیاء کے نیچے مانتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نظر نہیں آتی۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، اور انسان ماننے کے لیے ختم نبوت کا اقرار ضروری ہے۔ ختم نبوت کا انکار ہوگا تو انبیاء کے ساتھ صف کے اندر آ جائیں گے، اور انبیاء اور ان کے درمیان کوئی طر امتیاز نہیں رہے گا۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ نبوت منقطع ہو گئی ہے، اور یہ آیت چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ اب ختم نبوت نہیں آ سکتی۔ آخر میں ایک التجا ہے کہ اگر رنگ چڑھنے سے اگر نبوت بنتی، یعنی کسی کے رنگ میں چڑھ جانا، رنگ جانا، نبی کے ساتھ محبت کی صورت میں نبی بن جانا، اگر یہی اصول ہوتا تو سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی بنتا تو حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ ہر چیز میں مماثل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پر جگہ عطا فرمائی ہے، اپنی موجودگی میں نماز کے لیے ان کو دعوت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ہیں، لیل و نہار کا سفر کیے ہیں، بڑے قربت، بڑے تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لخت جگر حضرت عائشہ کو سونپا ہے، آپ کا بستر جو ہے حضرت عائشہ اور آپ کی زندگی کے شریک حیات رہی ہیں۔ یہ ساری خصوصیت ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے رنگے ہوئے تھے، ان سے بڑا کوئی صحابی نہیں، خلیفہ اول ہیں، ان کو نبی بنانا چاہیے تھا، وہ نبی بنتے۔ اگر رنگنے کی بات ہے یعنی ذل کی بات ہے، پھر دوسرے مقام پہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر ہے، ان کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر خصوصیتی انبیاء اگر کسی کے اندر ہے تو حضرت عمر ہے، ان کو بنانا چاہیے، نبی ہوتے۔ لیکن معاملہ یہ ہے وہ بھی نبی نہیں ہے۔ تو معاملہ ہمیں جو ہے سمجھنا ہے کہ نبوت منقطع ہو گئی۔ اگر نبوت باقی ہوتی اور ذلی نبی کا یا بروسی نبی کا یا پھر تشریع و غیر تشریع کا معاملہ ہوتا تو سب سے پہلے خلفائے راشدین ترتیب وار انبیاء بنتے، ترتیب وار نبی بنتے، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ دوسری بات جو علمی نکتہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، 2.5 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تمام لوگوں کا بلکہ سنت اللہ یہی ہے، یعنی اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک نبی رخصت ہوتا ہے اس دنیا سے اور ایک رسول رخصت ہوتا ہے دنیا سے تو سب سے پہلے اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعتاً اس کی کوئی اولاد ہے۔ اگر ان کی کوئی اولاد ہوتی ہے تو ان کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے، یہ قطعی بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی نبی کا بیٹا ضرور نبی بنتا ہے اگر وہ ایمان پر قائم ہے تو۔ لہٰذا یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات آئی تو یہ اس سنت کو توڑا ہے اللہ نے۔ کیوں توڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پیدا کی اور رجل ہونے سے پہلے ہی وفات دے دی، تین لڑکوں کا انتقال ہوا ہے۔
تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر نبوت زندہ ہوتی تو سب سے پہلے ان کی اولاد کو حق تھا۔ اچھا، اپنی زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود فرمائے تھے کہ اگر میرے بعد نبوت جاری ہوتی اور حضرت ابراہیم زندہ ہوتے تو میرے بعد میرا لڑکا نبی بنتے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں سلسلہ ہے، تو ان کے بارے میں، اپنے لڑکے کے بارے میں پیشن گوئی ہے۔ لیکن معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اٹھا لیا۔ کیوں اٹھایا؟ یہ نبوت کی تکمیل کرنی تھی، نبوت کو ختم کرنا تھا، لہٰذا نبوت کی تکمیل ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی اس کا۔ اور حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، تینوں لڑکے 2.5 سال سے پہلے ہی تمام کے تمام چلے گئے۔ یہ ماننا ہے، یہ بتانا، تصور دیا جا رہا ہے کہ اب انبیاء کا سلسلہ کو منقطع کیا گیا ہے، یہی ہمارا جو ہے مقدمہ ہے اور متفقہ عقیدہ ہے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی اور امید ہے کہ یہ باتیں جو علمی نکات تھے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئی جو علمی اعتبار سے نہایت قابل اعتبار ہے اور ہمیں ماننا چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے، اس کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہیے، ان نکات کو لے کر کے آگے پھیلانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ ہمیں بھی ختم نبوت کے اوپر قائم رکھے، ان کے عقیدوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اسی پر ہماری موت آئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مزید بات کی سمجھ کی اور اس سلسلے میں محنت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔